مجھے یہ سمجھ آیا ہے اور یہ مجھے خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا یہ تمام جماعتیں مل کر شہباز حکومت کو گرانے کے لیے کوئی طریقے اعتماد لا سکتے ہیں پھر؟ اور دوسرا ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ 28ویں آئینی ترمیم اور صوبوں کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ 2 سوال ہیں قبلہ حافظ صاحب۔ دیکھیے میری بھائی بات یہ ہے، جہاں تک آپ نے بات کی تحریک عدم اعتماد کی، دیکھیے ابھی تک تو جمعیت علماء اسلام اور دیگر اپوزیشن جماعتوں بالخصوص پی ٹی آئی کے درمیان ابتدائی مرحلہ ہے، اور ابتدائی مرحلے اور آغاز میں صرف یہاں تک فیصلہ ہوا ہے رات کو کہ ہم پارلیمنٹ میں ایک مؤثر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، اور صرف تنہا نہیں کہ میں سولو فلائٹ کروں اور پی ٹی آئی سولو فلائٹ کرے، بلکہ ہم آپس میں مشاورت میں رابطے میں رہے اور متحد ہو کر ہم اپوزیشن کریں گے، اور مؤثر اپوزیشن کریں گے، مضبوط اپوزیشن کریں گے۔ فی الحال پارلیمنٹ کے اندر متحدہ اپوزیشن کی صورت میں تمام اپوزیشن جماعتیں، جس میں سر فہرست پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام ہوگی، یہ اپوزیشن کرے گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ تحریک عدم اعتماد کا جو مرحلہ ہے وہ ابھی تک نہیں آیا ہے، اس پر ابھی تک سوچا بھی نہیں ہے اپوزیشن جماعتوں نے، لہٰذا اس کا تو میرے خیال میں سوال ہی نہیں بنتا۔ جہاں تک آپ نے 28ویں ترمیم کی بات کی اور صوبوں کی بات کی، وہ رات بھی بات ہوئی، 3-4 ایشو پر اتفاق ہوا ہے، جن میں سے ایک امن و امان کا مسئلہ ہے اور ان میں سے ایک صوبوں کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا مولانا صاحب پہلے بھی کہے اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، گھر میں 4 کمرے ہیں، 2 کمروں میں آگ لگی ہے، اور ہمیں پڑی ہے صوبوں کی اور ملک کی تقسیم کی کہ کتنے حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ کیا یہ کوئی معقولیت ہے؟ یہ کوئی دانش ہے؟ یہ کوئی عقل مندی ہے؟ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر 28ویں ترمیم آئی اور صوبوں کی بات ہوئی تو جمعیت علماء اسلام اس کا ساتھ نہیں دے گی، یہ فرما رہے ہیں قبلہ؟ دیکھیں میری بات سنیں، 28ویں ترمیم پہلے دیکھیں گی کہ اس میں ہے کیا۔ اگر یہی چیزیں ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ این ایف سی کو ریورس کرنا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صوبوں کی مالی حیثیت کو ہڑپ کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 28ویں ترمیم میں جب آپ صوبوں کی بات کریں گے، میں نے سنا ہے کہ آئین کے تقریباً کم و بیش 240 آرٹیکل ہے، ان میں سے 190 آرٹیکل میں آپ ترمیم کریں گے۔ تو آپ بتائیے 190 آرٹیکل میں جب آپ ترمیم کریں گے تو یہ راتوں رات تو نہیں ہو سکتا، اور موجودہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار کہاں سے؟ فارم 47 کی پارلیمنٹ کو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ پی ٹی آئی والے ہیں، کیا وہ ابھی بھی پر امید ہے کہ عمران خان کو دوبارہ سے ہاسپٹل شفٹ کیا جائے گا؟ اور اگر یہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ کوئی اسمبلی کے ساتھ آپ لوگ پلان کریں، ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں اس جیلی حکومت کا تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو انہوں نے کیا، اور جو خود فارم 47 پہ بیٹھے ہوں، جھوٹ فریب پہ ہوں، تو ان کی کاروائیاں یا ان کا اخلاقیات وہ ساری چیزیں گری ہوتی ہیں جو ایک سیٹ خیرات کے اندر لیتا ہے، چاہے وہ ویسے سیٹیں ہوں، مخصوص نشستیں ہوں، ریکاؤنٹنگ کے اندر ہو۔ اب بات یہ ہے کہ ہم بالکل وہاں اسمبلی کے اندر اکٹھے ہوئے، اور میں خود وہاں پر موجود تھا، باقی پارلیمنٹیرین سے اپوزیشن لیڈران موجود تھے، اور یہ تمام لوگوں نے اتفاق کیا کہ ہم گرینڈ اپوزیشن جو ہے وہ بنانے کی طرف بڑھیں، جس میں مولانا صاحب کی طرف جانے کا بھی وہاں فیصلہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے بھی ہمارے ساتھ رجوع کیا، دیگر پارٹیاں جو ہیں اس وقت اپوزیشن کے اندر، ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا جا رہا ہے، اور ہم ایک گرینڈ الائنس بنانے کی طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، ملک میں عدلیہ آزاد ہو، ہمارے ادارے آزاد ہوں، قانون اور آئین کی بالادستی ہو، جس کے لیے ہماری جدوجہد ہے کہ ہم متفقہ طور پر میکسیمم تعداد کے اندر مختلف پارٹیوں کو ملا کر اور ہم آگے بڑھیں، تاکہ آواز مزید مؤثر ہو سکے اور مزید ہماری تحریک کے اندر جان آ سکے۔ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کرنا نہ صرف پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے، بلکہ جو انٹرنیشنل لا ہے وہ اجازت دیتا ہے، اور نیلسن منڈیلا رولز جہاں پاکستان نے ووٹ ڈالا تھا، وہاں یونائٹڈ نیشن کے اندر جب رولز بن رہے تھے کہ 15 دن کے بعد ایک قیدی کو اگر آئسولیشن کے اندر رکھا جاتا ہے تو یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، تو اس کے مطابق بھی یہ بنتا ہے کہ ان کا پراپر ٹریٹمنٹ، جو رولز کہتے ہیں نیلسن منڈیلا، کہ وہ جہاں اپنی مرضی کا علاج کرانا چاہتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں وہ کرا سکتے ہیں۔ اور اس کی نظیریں آپ کے سامنے پہلے ہیں، شریف خاندان نے لی ہیں، پیپلز پارٹی نے لی ہیں، اور کئی لوگوں نے لی ہیں۔
یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان بار کونسل کے جو 8 ممبران ہیں انہوں نے کہا کہ شفا ہاسپٹل منتقل نہ کرنا سپریم کورٹ کے احکامات کی کھلا خلاف ورزی ہے، بہت زیادتی ہوئی ہے، جبکہ آپ ہی کی جماعت کے جو پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ 23 میں سے 8 ارکان کی اپنی رائے ہے، تو آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ اور پاکستان بار کونسل کے جو وائس چیئرمین کہہ رہے ہیں یہ تو وکلا برادری کی کوئی تقسیم نہیں ہو رہی نعیم حیدر بھائی؟ دیکھیں اصل ایشو یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان بار ہو یا مختلف جگہ پر آپ دیکھ رہے ہوں سپریم کورٹ ہو، مختلف جگہوں کے اوپر اس وقت جو راج ہے وہ جو حکومتی پارٹی کے وکلاء ہیں ان کا ہے، جس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب ہوں، بھون صاحب ہوں، ان کے گروپ کا ہے۔ تو لہٰذا ظاہری بات ہے اب اعظم نذیر تارڑ صاحب ان کو کہیں گے، وہ کیونکہ سربراہ ہیں گروپ کے، یا بھون صاحب کہیں گے کہ آپ یہ اسٹیٹمنٹ ایشو کر دو تو وہ کر دیں گے۔ تو انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، یہ بیسیکلی ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اس حکم نامے کے اوپر جو ہے یہ حملہ ہے، اور سپریم کورٹ کی جو سینٹیٹی ہے اس کو برقرار رکھنے کی طرف انہیں بڑھنا چاہیے تھا، الٹا انہوں نے مخالفت کی ہے۔ تو انہیں جو ہے وہ خود اس پلیٹ فارم کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ حکم نامہ عمل نہیں ہوا، آپ یہاں پر کسی شخص کو بلا لیں، آزاد شخص کو، وہ بتا دے گا کہ کیا سپریم کورٹ کا حکم نامہ یہ تھا کہ PMC میں اسپتال علاج کرانا ہے، کیا یہ حکم تھا کہ ڈاکٹر فیصل کو عمران خان صاحب کے قریب بھی نہیں لگنے دینا، یا یہ حکم تھا کہ ایک بورڈ بنایا جائے گا جہاں ان کی بہن ہوگی، جہاں ان کے ڈاکٹرز آتی ہوں گے۔ تو وہ حکم نامہ تو عمل نہیں ہوا۔ تو اس سٹیٹمنٹ سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں، وہ اسی طرف کھڑے ہیں جہاں سے ہدایت ہوئی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہم اس سٹیٹمنٹ کو بالکل مسترد کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں۔ نعیم حیدر بھائی، آج کے پروگرام کا میرا آپ سے آخری سوال ہے، آپ نے فرمایا پارلیمنٹ کے اندر اور فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے رہنما نے بھی یہ فرمایا، پرانے گلے شکوے نعیم حیدر صاحب ختم ہو گئے ہیں، اب مولانا فضل الرحمان صاحب پہ PTI کو اعتبار آ گیا ہے، اب آپ کے ساتھ کچھ زیادتی نہیں ہوگی نعیم حیدر بھائی؟ دیکھیں پرانے گلے شکووں کی جہاں بات کر رہے ہیں، ہماری طرف سے بھی بیانات گئے، ان کی طرف سے بھی گئے، اور جب پولیٹیکل آپ سینیریو کے اندر چل رہے ہوتے ہیں تو اسٹیٹمنٹس سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے کل آپ کا کسی نقطے کے اوپر، اصول کے اوپر اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اصول پہ ہم جانے جا رہے ہیں، ہم کوئی ایسی چیز نہیں کرنے جا رہے ہیں جس سے ملک کو ہم پیچھے دھکیلے، ہم چاہتے ہیں جمہوریت ہو، اور ان کا بھی مقصد ہے جمہوریت ہو۔ تو جب ایک نقطہ میچ، ایک اصول طے ہو گیا تو اس نقطے کے اوپر اکٹھے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی انلیگل کام کرنے کی طرف اکٹھے ہوئے ہیں، ہم لیگل کام کی طرف اکٹھے ہوئے ہیں، ہم ملک کو بہتری کی طرف جانے کے لیے، لے جانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ جی بالکل صحیح کہا۔ حافظ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ حکومت کے خلاف گرینڈ الائنس ہونے جا رہی ہے، مگر اگر ہم بات کریں کہ حکومت کی موجودہ پارلیمانی پوزیشنز کتنی مضبوط ہے تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں جو فیصلہ ہوا ہے متحدہ اپوزیشن کا فی الحال پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کی پچ پر وہ فریق مخالف جو حکومتی پارٹیاں ہیں اس کے خلاف وہ لڑے گی، جدوجہد کرے گی، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے، لا قانونیت کے خلاف قانون کی حکمرانی کے لیے، آئین کی بالادستی اور عملداری کے لیے، کیونکہ اس وقت ملک میں نہ کوئی آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ قانون کی حکمرانی ہے، نہ آئین کی عملداری ہے۔ اور دوسرا جو حکومت کی صفوں کی ہلچل ہے، آپ خود دیکھیے حکومت اتنی ڈری ہوئی ہے، اتنا خوف زدہ اور مرعوب ہے کہ سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا کہ PTI کی قائد کو، ان کی بانی کو آپ کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں علاج کے لیے فوراً لے جائے۔ اس لیے معمولی سی بات کو حکومت نے سر پہ لیا، پوری قوم کو اضطراب میں ڈال دیا، اپنے آپ کے لیے مشکلات پیدا کی، اپنے آپ کے لیے قانونی مشکلات پیدا کی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار دی حکومت نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندر سے کوکلا ہے، اندر سے خوفزدہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس کی بہت بڑی الائی ہے PMLN کی۔ وہ آپ دیکھیے پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان دن بدن دوری پیدا ہو رہی ہے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرے۔ میری معلومات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر اکثریت کی رائے یہ ہے کہ ہمیں آج کے بعد مقتدر پارٹی جو اقتدار میں ہے، حکمران پارٹی کی سپورٹ کو ختم کرنا چاہیے، ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے۔ تو اس صورتحال کو اگر آپ دیکھیں، دوسری طرف نہ کوئی سیاسی استحکام ہے، نہ کوئی معاشی استحکام ہے، نہ کوئی بیانیہ ہے۔ اس صورتحال میں حکومت بہت کمزور پچ پہ کھیل رہا ہے۔ حافظ بھائی، آج کے پروگرام کا میرا آپ سے آخری سوال ہے، کیا آپ اس حکومت کو 5 سال پورا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے اگر میری مرضی ہو یا میری پارٹی کی مرضی ہو یا اپوزیشن کی مرضی ہو، اس حکومت کو 24 گھنٹے رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بوجھ ہے، یہ حکومت قوم پر بوجھ ہے.